بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں سے الہدیٰ والتبصرۃ لمن یریٰ کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علماء ہند کے تعصب اور انکار حق پر اصرار کو دیکھ کر شام اور مصر وغیرہ کے علماء کی طرف توجہ فرمائی کہ شاید ان میں سے کوئی تائید حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ شام کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں دینی مناظرات کی اجازت نہیں، اس لیے آپ نے جہاں مصر کے بعض علماء اور مدیران جرائد و مجلات کو اعجاز المسیح کے چند نسخے ارسال کیے، وہاں ایک نسخہ تقریض کے لیے الشیخ محمد رشید رضا مدیر المنار کو بھی بھجوایا۔ مناظر اور الہلال کے مدیران نے تو اس کی فصاحت و بلاغت کی بہت تعریف کی، مگر الشیخ محمد رشید رضا نے نحویوں اور ادیبوں کے استشہاد پیش کیے بغیر لکھ دیا کہ کتاب سہو و خطا سے بھرپور ہے اور اس کے سجا میں بناوٹ سے کام لیا گیا ہے اور لطیف کلام نہیں ہے اور عرب کے محاورات کے خلاف ہے، اور 70 دن کی مدت جو آپ نے اس کی مثل لانے کے لیے مقرر کی تھی اس کا ذکر کر کے اس نے یہ لافظنی کی کہ بہت سے اہل علم اس سے بہتر 7 دن میں لکھ سکتے ہیں۔ جب اس کا یہ ریویو ہندوستان میں شائع ہوا تو علماء ہند نے اس کی آڑ لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف از سر نو مخالفت کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ تب آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل اور اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہی، تو آپ کے دل میں یہ ڈالا گیا کہ آپ اس مقصد کے لیے ایک کتاب تالیف فرمائیں اور پھر مدیر المنار اور ہر اس شخص سے جو ان شہروں سے مخالفت کے لیے اٹھے اس کی مثل طلب کریں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت تضرع اور خشوع و خضوع سے دعا کی، یہاں تک کہ قبولیت دعا کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، اور مجھے اس کتاب کی تالیف کی توفیق بخشی گئی، سو میں بعد چھپ جانے اور اس کے بابوں کی تکمیل کے اس کی طرف بھیجوں گا۔ پھر اگر منار نے اس کا جواب خوب دیا اور عمدہ رد کیا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا اور اس کے دامن سے لٹک جاؤں گا، اور پھر لوگوں کو اس کے پیمانہ سے ناپوں گا، اور لو، میں پروردگار جہان کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم سے عہد کو پختہ کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی فرما دی، آیا فصاحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے؟ ان قریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہیں آئے گا۔ یہ پیشگوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے۔ مدیر المنار کے علاوہ دوسرے ادباء و علماء سے متعلق بھی فرمایا، کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل زبان ہیں؟ ان قریب شکست کھائیں گے اور میدان سے دم دبا کر بھاگیں گے۔ جب کتاب شائع ہوئی اور اس کا ایک نسخہ شیخ رشید رضا صاحب کو بھی ہدیۃً بھجوایا گیا تو انہوں نے الہدیٰ سے قبر مسیح سے متعلق مضمون کا بہت سا حصہ نقل کر کے جو مسیح علیہ السلام کی کشمیر کی طرف ہجرت سے متعلق تھا اپنے رسالہ المنار میں نقل کر کے لکھا کہ ایسا ہونا عقلاً و نقلاً مستبعد نہیں ہے، لیکن انہیں یہ توفیق نہ ملی کہ اس کے جواب میں ایسی فصیح و بلیغ کتاب لکھ کر آپ کی پیشگوئی کو باطل ثابت کرتے۔ جب میں حیفا میں مقیم تھا اس وقت شیخ رشید رضا نے اپنے رسالہ المنار میں یہ ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود نے سیحزم فلا یرا میں اس کی موت کی پیشگوئی کی تھی جو غلط نکلی،
اس پر میں نے ان کو تفصیلی جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی موت کی پیشگوئی نہ تھی، بلکہ یہ پیشگوئی تھی کہ ایڈیٹر المنار الہدا جیسی فصیح و بلیغ کتاب لکھنے کی توفیق نہیں پائے گا، جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور باوجود کہ یہ ایڈیٹر المنار الہدا کی اشاعت کے بعد 30 سال سے زائد عرصہ تک زندہ رہا، لیکن اسے یہ توفیق نہ ملی کہ اس کتاب کے جواب میں بالمقابل کوئی کتاب لکھتا، اور اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کمال آب و تاب سے پوری ہوئی۔ اس کتاب کی تالیف ربیع الاول 1320 ہجری میں مکمل ہوئی اور 12 جون 1902 کو چھپ کر شائع ہوئی۔ سامعین، اس کتاب کا اردو حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب مربی سلسلہ کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں الہدا والتبصرۃ لمن یری، روحانی خزائن، جلد 18۔ الہدا والتبصرۃ لمن یری۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر قسم کی حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں کو وہ راہ بتائی کہ مرغ سنگ خار بھی اس میں بھٹک جاتا ہے، اور ان کے لیے ایسا دن چڑھایا کہ اس میں چمگادڑ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ایسی راہوں پر انہیں چلایا کہ آنکھوں کی اونٹنیاں ان میں کبھی چلی نہیں، اور ایسے چشمے ان کے لیے جاری کیے کہ فکروں کے پرندے ان کی طرف راہ نہیں پا سکے۔ اور صلاۃ اور سلام خاتم رسل پر، جس کی نبوت کے ختم نے چاہا کہ آپ کی امت سے نبیوں کی مانند لوگ پیدا ہوں، اور آپ کے درخت زمانہ کے آخر تک پھلتے پھولتے رہیں، اور نہ آپ کے نشان مٹائے جائیں، اور نہ آپ کی یاد دنیا سے بھول جائے۔ اسی لیے خدا کی عادت ہے کہ وہ ایسے بندوں کو بھیجا کرتا ہے جنہیں اس دین کی تجدید کے لیے پسند فرما لیتا ہے، اور انہیں اپنے حضور سے قرآن کے اسرار عطا کرتا اور حق الیقین تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں پر حق کے معارف کو پوری قوت اور غلبہ اور چمک کے رنگ میں ظاہر کریں، اور ان معارف کی حقیقت اور کیفیت اور راہوں اور ان کی شناخت کے نشانوں کو بیان کریں، اور لوگوں کو بدعتوں اور بد کرداریوں سے اور ان کے طوفان و طغیان سے چھڑائیں، اور شریعت کو قائم کریں، اور اس کی بساط کو بچائیں، اور افراط و تفریط کو جو اس میں داخل کی گئی ہے دور کریں۔ اور جب خدا اہل زمین کے لیے چاہتا ہے کہ ان کے دین کو سنوارے اور ان کے برہانوں کو روشن کرے، اور ہول اور مصیبت کے پیش آنے پر ان کو مدد دے، تب ان بزرگوں میں سے کسی کو ان میں کھڑا کر دیتا ہے، اور نشانوں اور قاطع حجتوں سے اس کی تائید کرتا، اور نیک بختوں کے سینوں کو اس کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور تقوی اختیار نہ کرنے والوں پر پلیدی اور ناپاکی پھینکتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ نہیں مانتے اور تکذیب کرتے ہیں، اور اس کی راہ میں روک بن جاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں، اور کسی کو اس کے پاس آنے نہیں دیتے۔ آخر کار خدا کی غیرت ان کے نابود کرنے کے لیے جوش مارتی ہے، اس لیے کہ اپنے بندہ کو ان کے حملہ سے چھڑائے۔ سو خدا کافروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کسی کو ہلاک کرتا اور کسی کو دفع کرتا ہے، یہاں تک کہ زمین ان سانپوں اور بچھوؤں سے خالی ہو جاتی ہے، اور برگزیدوں کو امن مل جاتا، اور ملت ایسے چیتا لوگوں سے بھر جاتی ہے جو تاریکی میں چمکدار روشن ستارے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑی بھاری علامت ہے ان لوگوں کی جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور اس جہاں میں نازل ہوتے ہیں، اس لیے کہ خلقت کو خدا کی طرف کھینچ لے جائیں، اور خدا ان کے ذریعہ تاریکیوں کو پاش پاش کرتا ہے، اس لیے کہ ناپاک اور پاک کو آزمائے اور کامیاب اور نامراد کو ظاہر کر دے۔ سو کوئی سعید بنتا اور کوئی شقی بنتا ہے، اور کسی کو زندگی بخشی جاتی ہے اور کوئی فنا کر دیا جاتا ہے، اور معمور کو نصرت اور مہلت دی جاتی ہے جب تک کہ وہ دشمنوں کی تلوار کی دھار کو کند کر دیتا اور اندھیرا اٹھ جاتا اور ہدایت کا آفتاب چڑھاتا ہے۔ غرض خدا کے دوست جھوٹوں کی مانند ہلاک نہیں کیے جاتے، اور ان کا انجام مفتریوں کا سا انجام نہیں ہوتا، بلکہ انہیں بچایا جاتا اور قبول کیا جاتا اور نصرت دی جاتی اور کل جہان پر ایثار کیا جاتا ہے۔ وہ نہ تو ضائع کیے جاتے ہیں
اور نہ ان کی بےخکنی کی جاتی ہے، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے بامراد زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ زمین پر حجت اللہ اور اہل زمین کے حق میں خدا کی رحمت ہوتے ہیں، اور دنیا میں معموروں کے انکار جیسی کوئی شکاوت نہیں، اور ان مقبولوں کے مان لینے جیسی کوئی سعادت نہیں۔ وہ امن و امان کے قلعہ کی چابی اور داخل ہونے والوں کی پناہ ہیں۔ تو پھر کیا حال ہوگا اس کا جس نے اس چابی کو کھو دیا اور قلعہ میں داخل نہ ہوا، اور باہر نکالے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ رہا۔ اور فی الحقیقت دو شخص بڑے ہی بدبخت ہیں، اور انس و جن میں سے ان سا کوئی بھی بدطالع نہیں، ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا، دوسرا وہ جو خاتم الخلفاء پر ایمان نہ لایا اور انکار کیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس کی بے ادبی کی اور حیا کی راہ کو چھوڑ دیا، اور خدا اور اس کے موعود اہل کا ادب اور پاس نہ کیا، اور توہین کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اگر ایسا نالائق پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے حق میں انجام بد اور خدا کے ناراض کرنے سے بہتر تھا۔ وہ ان گالیوں اور تحقیر کا مزہ چکھے گا، اور وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے، پر مہر زدہ دل باز نہیں آتے، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ اور اصلاح کرو اور فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ تم ہی مفسد ہو، اور گمراہی کو ہدایت اور فساد کو صلاح سمجھتے ہیں، اس لیے رجوع نہیں کرتے۔ سو اس دن کیا حال ہوگا جب کہ ان کی جانیں نکلیں گی اور ان کی چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کی جائیں گی، اور جب انہیں کہا جائے کہ کیا صدی کا سر نہیں آ گیا تو کہتے ہیں ہاں، تو ان سے کہہ کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ مومنوں اور مکذبوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ سو خوشخبری ان کے لیے جنہیں توفیق دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کی تکذیب کرتے ہیں جس کا ان کو علم نہیں، سو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تصدیق کرنے والے ضرور منصور ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی کی گرد ان کے چہروں پر نہ پڑے گی، اور نہ انہیں کوئی گھبراہٹ ہوگی۔ افسوس کفر کرنے والوں کو نہ خسوف و کسوف نے فائدہ پہنچایا اور نہ دوسرے نشانوں نے، بلکہ وہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، پہچانتے ہیں پھر بھی خدا کے دیے پر بخل کرتے ہیں، اور ہدایت ان پر واضح ہو گئی پھر بھی راہ نہیں پاتے، اور تعصب کی رات ان پر پڑی ہوئی ہے، اسی میں شام گزارتے ہیں اور اسی میں صبح۔ اپنی آنکھوں سے خدا کے نشانوں کو دیکھتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ ان معاملوں میں میں اکیلا نہیں بلکہ کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس سے لوگوں نے ٹھٹھا نہ کیا ہو، یہاں تک کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور میں مدتوں سے ان شریروں کا ظلم اس ملک میں سہتا ہوں، اور ان کی زیادتی، انکار اور تحقیر میں دیکھتا ہوں، اور میں تجربہ کر چکا ہوں کہ ان کے دلوں کی سیرت خصومت اور تکبر اور لڑائی ہے، اور ان کی فطرتوں کی عادت تکذیب اور اتہام ہے۔ غرض جب میں ان سے نا امید ہوا تب میرا دل اور ملکوں کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں مددگار مجھے مل جائیں، اور شاید کوئی تقوی شعار دل میرے ہاتھ آ جائے۔ اتنے میں شام کے علماء اور بزرگ مجھے یاد آ گئے، اور ارادہ کیا کہ ان کی طرف گواہی لینے کے لیے خط بھیجوں، اس لیے کہ وہ راستی اور سچائی سے جواب دیں اور حق کو پستی کے گڑھے سے نکال کر اوج پر پہنچا دیں۔ سو مجھے پتہ لگا کہ ان کو دینی مناظرات کی اجازت نہیں، اور وہ ان مباحثات سے قانوناً روک دیے گئے ہیں۔ پھر میرے دل میں آیا کہ مصر کے ملک سے اور اس کے دانشمند لوگوں سے جو علوم کی بارش سے سرسبز اور برخوردار ہو رہے ہیں، وہ مراد ضرور پوری ہوگی، اور میں سمجھا کہ ان میں محقق اور اعلیٰ درجہ کے ادیب ہیں، اور میں نے خیال کیا کہ وہ سوچنے والے ہیں اور شتاب کار اور بیداد گر نہیں ہیں۔ اس گمان کی بنا پر میں نے المنار کے ایڈیٹر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی کتاب اعجاز المسیح بھیجی، اور غرض یہ تھی کہ اس پر مناسب اور حسب موقع تقریض لکھیں، اور میں نے شام اور روم اور حرمین کے علماء کو چھوڑ کر انہیں چنا کہ شاید انہی کی وجہ سے میرے فکر اور غم دور ہو جائیں، اور دکھ درد کی آگ انہی سے بجھ جائے، اور یہی لوگ نیکی اور تقوی پر میرے مددگار ہو جائیں۔ پھر جب صاحب منار کو میری کتاب پہنچی اور اس کے ساتھ اسے کچھ خط استفسار کے لیے ملے، اس نے اس کلام کے پھلوں سے ایک پھل بھی نہ لیا، اور اس کے عظیم الشان معارف میں سے کسی معرفت سے بھی نفع حاصل نہ کیا، اور جیسے کہ اکڑباز حاسدوں کی عادت ہوا کرتی ہے، قلم سے زخمی کرنے اور ایذا دینے کی طرف جھک پڑا، اور تحقیق کرنے لگا اور ایذا دینے لگا، اور اس تحقیر اور جوش دکھلانے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کی، اور جیسے کہ بزرگوں کی عادت ہے کرم و اکرام کی طرف رخ نہ کیا، اور قصد کیا کہ عوام کی نگاہ میں مجھے رنج پہنچائے اور بدنام کرے۔ پس وہ بلند منار سے گرا اور اپنے آپ کو دکھ میں ڈالا، اور مجھے سنگریزوں کی طرح پاؤں کے نیچے روندا،
اور فتنوں کی آگ کو بجھ جانے کے بعد پھر بھڑکایا اور کہا جو کہا اور دانشمندوں کی طرح غور نہیں کی اور زمین کی طرف جھک پڑا اور متقیوں کی طرح اوپر کو نہ چڑھا اور اونچا ہونے کے بعد گرا، اور گرنا تو خود بڑی خوفناک بات ہے۔ پھر اس شخص کا کیا حال جو مینار سے گرا اور گمراہی کو خریدا اور ہدایت نہ پائی؟ آیا فصاحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے؟ عنقریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہ آئے گا۔ یہ پیشگوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے۔ وہ متقیوں اور نیکوکاروں کا ساتھ دیتا ہے، وہ میدانوں میں ان کی مدد کرتا ہے، پھر انہی کی بات غالب رہتی ہے، اور ساری بولیاں خدا کی ہیں، جسے چاہتا ہے ان سے کافی حصہ عطا کرتا ہے، اور اس کے منقطع بندے اس کی روح کی مدد سے بولتے ہیں۔ اور یہ راہ حق دوسروں کو نہیں دی جاتی، اور ہر ایک نور آسمان سے اترتا ہے۔ پھر اے جاہلو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تم اپنی بولی پر فریفتہ ہو؟ حالانکہ اس پر تو بڑی بڑی آندیاں چل چکی ہیں، اور آج تم اجمیوں سے بڑھ کر نہیں، سو گزشتہ پر فخر نہ کرو، اور تمہاری بولیاں تو بالکل بدل گئیں۔ اب تم اتنی دور سے کہاں ایک چیز کو پکڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بول چال یاد نہیں یا احمقوں کا دھوکہ دیتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ملک کو عرب میں شامل نہیں فرمایا۔ پھر خدا اور رسول پر افترا نہ کرو، اور مفتری ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ سو اے شیخی باز، مجھے تجھ سے کیا کام؟ چل اپنی راہ لے، مجھے تو تجھ سے نصرت کی امید تھی، تو الٹا میرے ہی خوار کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، اور مجھے تیری طرف سے تکبیر، تصدیق اور تقدیس سننے کی توقع تھی۔ تو نے مجھے ناقصوں کی آوازیں سنا دیں، اور میں نے تیری زمین کو پناہ کے لیے بہت عمدہ جگہ سمجھا تھا، مگر تو نے مجھے مشت زن یا لکھ زن کی طرح زخمی کر دیا، اور تو نے اس درندہ طبیعی سے فرعونی خصلتوں کا زمانہ مجھے یاد دلا دیا، اور میں اس بات میں پشیمان نہیں، اس لیے کہ فضیلت پہل کرنے والے کو ہے، اور مجھے گمان تھا کہ تمہاری دوستی سے میرا غم دور ہو جائے گا، اور تمہارے لشکر کی مدد سے میرے اندوہ و غم کا لشکر شکست کھا جائے گا، مگر افسوس کہ فراست نے خطا کی اور دانش درست نہ اتری، اور تمہارا سارا معاملہ بالکل الٹا نظر آیا۔ یہ تو آپ کی فضیلتوں کا تھوڑا سا نمونہ ہے۔ اس سے مجھے پتہ مل گیا کہ مصر کی سرزمین سے آتش اشتعال کبھی الگ نہیں ہوئی، اور اب تک اس سے کبر اور تعالی کی آگ جوش زن ہے۔ خدا موسیٰ پر رحم کرے، کیوں اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا نام و نشان نہ مٹا دیا؟ غرض تمہارا دعویٰ ہے کہ میری کتاب سہو و خطا سے بری ہوئی ہے، اور نحویوں اور ادیبوں سے کوئی دلیل تم اس پر نہیں لائے۔ اب میں تمہارے جور اور افطرا سے خدا کے پاس فریاد کرتا ہوں، اس لیے کہ تم نے بے سبب اور بے کسی پہلے بغض و عداوت کی وجہ کے یہ ظلم زیادتی کی۔ کیا تم اپنی اس بولی کو صحت کا معیار ٹھہراتے ہو جس سے تم اپنی بیٹیوں اور جوڑوں سے کلام کرتے ہو، اور تم نے میری کتاب کو اچھی طرح نہیں پڑھا، اور نہ ہی اس کے مفردات اور ترکیبوں اور انداز کلام کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور تم نے اپنے خدا کو ناراض کیا اور اس کی سزا سے ڈرے نہیں، اور جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالا، اور شیطان کے پیچھے دوڑ پڑے اور کہہ دیا کہ اعجاز المسیح سخت غلطیوں سے بری ہوئی ہے، اور اس کے سجا میں بناوٹ ہے اور لطیف کلام نہیں، اور اس کا کلام عرب کے محاورہ کے خلاف ہے۔ میں نے تو تجھے ایسا دوست سمجھا تھا جو مجھے نسیم سحر کی طرح راحت پہنچاتا، مگر تو صلاح پوش دشمن نظر آیا، اور مجھے خیال تھا کہ تو کبوتر کی طرح پیاری مژدہ رساں آواز میں بولے گا، مگر تو نے موت کا سا بھیانک چہرہ دکھلایا۔ مجھے تمہاری اس بے تحقیق تیز زبانی پر تعجب آیا، اس لیے میری وہ حالت ہوئی جو اکیلے سرگرداں مسافر کی رستہ بھول کر ہوا کرتی ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس بات کو دل میں رکھا اور سمجھا کہ شاید تحریر میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو، اور توہین اور تحقیر کا کوئی ارادہ نہ ہو، اور اس شخص نے کیوں کر شر کا قصد کیا جس کا سیاہ دل کسی عذر و بہانہ سے مٹ نہیں سکتا، اور کیوں کر ممکن ہے کہ ایسا عالم لائق آدمی کھلی کھلی بری باتیں منہ سے نکالے؟ اور جب خوب ثابت ہوا کہ یہ سب تمہاری کرتوت ہے، تو میں نے بھی جنگ کے لیے ساز و سامان درست کر لیا اور کہا کہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ، اے سفلا دشمن، کہ میرے مقابل آنا تلواروں سے کٹ جانا اور کانٹوں میں پھنس جانا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ باتیں تم نے حسد سے کی تھیں، واقعات کے اظہار کے لیے نہیں کہیں۔ اس لیے میں تمہاری طرف متوجہ ہوا کہ کہیں تمہاری ان شرارتوں سے لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے علماء تو میری تحقیر کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سو جو کچھ تو نے میری تحقیر میں کہا، اس سے ان کی جرأت اور بھی بڑھ جائے گی، اور اگر فساد کا خوف نہ ہوتا تو میں اس معاملہ میں بالکل خاموش رہتا،
लेकिन अब लोगों के बिगड़ जाने और शैतान की वसवसा अंदाजी का डर है। और ये पुख्ता बात है कि बाद शहादतें ज़रब में तलवार से भी ज्यादा सख्त होती हैं। अब मुझे खौफ है कि मीनार की बातों से इश्तिआल बढ़ जाए और इसका मीम गिरकर निरी नार की शक्ल रह जाए, और हम तो मुद्दत से दुश्मनों को भगाकर लड़ाई झगड़े से फारग हो बैठे थे, और हमें हर एक जंग में गलबा मुयस्सर आया, और हर एक जंग करने वाला अपनी पूरी ताकत हमारे मुकाबले में खर्च कर चुका था। यहां तक नौबत पहुंच गई कि तरकश खाली हो गए थे और बिल्कुल आराम चैन हो गया था। सब झगड़े ठंडे पड़ गए और झगड़ने वाले हटा गए थे, और सब झगड़ने वालों को खुदा ने भगा दिया और मार डाला था। अब वो सिफले फिर मौत के बाद जलाए गए, और मीनार ने अपनी निकम्मी बातों से उन्हें दलेर और पक्का कर दिया। अब मैं देखता हूं कि वो फिर लाफो गजाफ मारने लगे और लड़ाई को ताजा करना चाहते हैं, और अब लड़ाई चाहते हैं और जाहिलों को धोखा देना चाहते हैं, फिर अपनी शर की तरफ लौट चले हैं, और मीनार की इस नापाक बात और कजरबी की वजह से जिद में बढ़ चले हैं। चुनाचे कुछ अंधों को मीनार की बातें भली लगी हैं, और पहलों की तरह कलाम के परखने वाले और जानने वाले कहां, बल्कि ये लोग तो जो कुछ हासदों मुफसिदों से सुन पाते हैं इसी के पीछे हो जाते हैं। इनमें आला दर्जा की इबारतों के समझने का ज़ौक कहां, और उम्दा और सरसब्ज मुरगजारों तक उनकी रसाई कहां। ये लोग नमकीन सजों का लुत्फ और आरास्ता कलमों की लताफत को क्या जाने। मुंह से कहते हैं कि हम उलमा हैं, मगर इल्म और ज़ीर की उनके नजदीक नहीं आई। और असल में मुझे इस किस्सा के बयान करने और अपने रंज के इजहार की कोई जरूरत न थी, इसलिए कि मनार का एडिटर ही तो कोई अकेला नया बदगो नहीं, बल्कि तमाम दुश्मन ऐसी ही तौहीन के आदी हो रहे हैं, और उनकी गरज ये है कि लोगों को हदायत याफ्तों की राह से रोककर हद से निकल जाने वालों में शामिल कर दें। इस किस्म के बहुत से लोग इन झगड़ों में हैं, और उनका निशान ये है कि दुश्मनी के मादा के जोश से उनके मुंह स्याह और मसख हुए हैं। इससे तुम उनको पहचान लोगे। वो लोग मेरी ऐसी ही तहकीर व तशनीह करते हैं जैसे मनार ने की, मगर मैं उनकी बातों की जरा भी परवाह नहीं करता, और ये कहता हूं कि जाहिल हैं, सर पर कारी ज़रब लगी है, चिल्लाएं नहीं तो क्या करें। और जब उन्हें गुमराही पर इतना इसरार है तो उनसे नेकी की क्या उम्मीद की जाए। लेकिन मैंने देखा कि इन शरीरों की आंख में मनार के एडिटर की बुजुर्गी है, और बाज आग के लादू टटुओं ने तो उसकी शहादत को बड़ी वक़्त दी है, और रात दिन उसी का जिक्र करते हैं। सो मुझे भी उनकी पोशीदा बातें पहुंच गईं, और उनकी साजिशों और मशवरतों की इतला मिली, और मालूम हुआ कि वो मुझ पर हंसते और इसमें हर रोज तरक्की कर रहे हैं। बस जब मैंने देखा कि वो जंगल के सराब पर और जमीन के सफेद अंग्रेजों पर धोखा खा गए हैं, और दुश्मनी और बिगाड़ में बढ़ गए हैं, और डर पैदा हुआ कि उनका फितना इन शहरों में फैल जाएगा, और मैंने देखा कि वो मेरी तरफ हकारत की नजर से देखते हैं और तालियां बजाते हैं और मुझे खिलौना समझते हैं, और हंसी खेल के लिए मुझे महबूस करते हैं, और मनार के कलाम को हीला बनाते हैं मेरे जाहिल बनाने और खताकार ठहराने और हकीर जानने में। तो फिर मैंने भी एक पूरे मुजाहिद की तरह कमर कस ली। जो कुल्हाड़ा मारता है उस शख्स के सर में जो दुश्मनी से उस पर पत्थर फेंके, कसम उसकी जिसकी रहमत उसके गजब पर बढ़ गई है और जिसकी मेहरबानी ने उसकी तलवार कुंद कर दी है। मुझे साहिब मनार की निस्बत नेक गुमान था, और मेरा ख्याल था कि उसने किसी मसलहत से ऐसा कहा, न ज़रर देने के इरादे से, लेकिन पीछे पता लगा कि उसने जबान को नहीं रोका, जैसे कि बुजुर्गों की आदत और सही तबीयतों का खासा होता है, बल्कि उसने अपने अखबार में तहकीर पर इसरार किया। बस हासिदों ने उसके मुंह के उगले हुए जहर को लजीज खाने की तरह खाया और उसकी बात को कबूल किया, और खत्म हो जाने के बाद नए सिरे झगड़ा शुरू कर दिया, जैसे कि कूदन उजड़ तबीयतों की आदत होती है। और उन्होंने मनार की बातों को तेज हथियार समझा और हिंदुस्तान के अखबारों में उन्हें शाया किया, और ऐसी बातें लिखी जिनका सुनना पाक और बड़ी हिम्मतों को सख्त नागवार होता है, और मेरे दिल को दुखाया, जैसे कि आदत कमीनों और नादानों की और सीरत सिफला दुश्मनों की होती है। और वो बड़े गुमंड से इतरा कर और अकड़ कर चलते थे, गोया उन्हें बड़े आला दर्जा की खूबसूरत पोशाकें पहनाई गई हैं, या बड़े बड़े शहर उनके कब्जा में दिए गए हैं, या उनके मरे हुए दोस्त फिर अपने अपने कबीला में वापस किए गए हैं। और मैंने महसूस किया कि उनका ये फितना आम लोगों को धोखे में डालकर सख्त जरर देगा, और इन बातों को बड़ी पक्की गवाही समझेंगे।
اور بعض جاہلوں کے فریب دینے کو اور بعض کمعقل سادہ لوگوں کے دھوکہ دینے کو بس ہے۔ بس میں نے اس کا جواب دینا اپنے اوپر حق واجب سمجھا، جس کا بوجھ ادا کیے بغیر اتر نہیں سکتا، اور لازم قرض یقین کیا، جس میں سے ایک حبہ بھی ادا کرنے کے سوا ذمہ سے نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ عام کے وہموں کو دور کرنا واجبات وقت اور امامت کے فرائض سے ہے۔ پھر میں آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگا اور دعا اور زاری سے خدا سے مدد مانگنے لگا، اس لیے کہ مجھے حجت کو پورا کرنے اور حق کو حق کر دکھانے اور باطل کو نابود کرنے اور رستہ کے واضح کرنے کی راہ بتائے۔ پس میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس غرض کے لیے ایک کتاب بناؤں، پھر اس کی مثل مانگوں اس ایڈیٹر سے اور ہر ایسے شخص سے جو ان شہروں سے دشمنی کی غرض سے اٹھے۔ اور میں خدا کی طرف پورا متوجہ تھا اور زاری اور فریاد کے میدانوں میں دوڑ رہا تھا۔ آخر کار قبول کے نشان ظاہر ہوئے اور شک و شبہ کا پردہ پھٹ گیا اور مجھے اس کتاب کی تالیف کی توفیق بخشی گئی۔ سو میں بعد چھپ جانے اور اس کے بابوں کی تکمیل کے اس کی طرف بھیجوں گا۔ پھر اگر منار نے اس کا جواب خوب دیا اور عمدہ رد کیا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کے پاؤں چوم لوں گا اور اس کے دامن سے لٹک جاؤں گا اور پھر لوگوں کو اس کے پیمانہ سے ناپوں گا۔ اور لو، میں پروردگار جہان کی قسم کھاتا ہوں اور اس قسم سے عہد کو پختہ کرتا ہوں، اور شریفوں کا زخمی کرنا کلام سے زخم میں سخت تر ہوتا ہے تیروں کے زخم سے، بلکہ نیزہ اور تلوار کے ساتھ قتل کرنے سے بڑھ کر ان پر گراں ہوتا ہے۔ اور یہ پختہ بات ہے کہ نیزوں کے زخم تو مل جاتے ہیں پر کلام کے زخم نہیں ملتے۔ لیکن جو اس نے معارف اور فصاحت کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ ظاہراً اس کے کلام سے سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور ہم اسے مان نہیں سکتے جب تک وہ اپنی بزرگی کا ثبوت نہ دے۔ اور میرے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ منار میری کتاب جیسے معارف لکھ سکے اور میری تلوار جیسی چمک اور آپ دکھا سکے۔ اور اس پر بھی میرے دل میں کبھی آتا ہے کہ ممکن ہے کہ منار کا ایڈیٹر ان الزاموں سے بری ہو، اور ممکن ہے کہ اس نے حقارت کا اور چارپائیوں کی طرح سے سینگ مارنے کا ارادہ نہ کیا ہو، بلکہ یہ چاہا ہو کہ خدا کی کلام کو مشابہت اور مماثلیت کی ذلت سے بچائے۔ ترجمہ حاشیہ: مجھے تو یقین ہے کہ وہ غضب میں آیا ہے جہاد کے روکنے اور تیز تلواروں اور لڑائی کے دور کر دینے سے، اور اب نشانوں کے دکھانے کا وقت ہے، تلواروں کے کھینچنے کا وقت نہیں، اور حجتوں اور بین دلیلوں کی تلوار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان دنوں میں دین کے لیے لڑائی کرنا سخت نادانی ہے، اور دین میں کوئی اکراہ نہیں، جیسا کہ یہ بات دانش مندوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور اعمال موقوف ہیں نیتوں پر، پس اگر یہ سچ ہے تو بے شک اس نے ان باتوں سے اپنے لیے بہت سے درجے اکٹھے کر لیے، اس لیے کہ کلام اللہ کی محبت جنت میں لے جاتی ہے اور ڈھال کی طرح بچانے والی ہوتی ہے۔ اور اس شخص کا گناہ ہی کیا جس نے مجھے گالی دی فرقان کی حمایت کے لیے، نہ حقارت اور کسر شان کے ارادہ سے، اور اس سے اس کا قصد دین کی نصرت ہو، تحقیر اور توہین کا اشتعال نہ ہو۔ ایسا شخص تو اسلام کا حامی اور کلام اللہ کی عزت کی طرف، جو سب کلاموں کا بادشاہ ہے، بلانے والا ہے، اور خدا ہر شخص کے باطن اور راز کو جانتا ہے، اور جس کی جو نیت ہوگی وہی پھل اسے ملے گا۔ لیکن میں بھی ویسا ہی عذر کرتا ہوں جیسا اس نے کیا، اس لیے کہ اس کے اقوال اور اخبار سے فتنے پھیل گئے ہیں۔ سو ضرور ہوا کہ عوض لینے کو آستینیں چڑھا لوں، اور اب مجھے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس کے راز کی مہر توڑ دوں، اور خدا جانتا ہے اس کی نیت کی حقیقت کو اور اس کی نیکی اور بریت کی کیفیت کو۔ بس اگر اپنی باتوں میں اس نے نیکی کی نیت کی ہوگی تو ضرور عذر خواہی کرے گا اور جنگ و مقابلہ نہ چاہے گا، اور اگر توہین و تحقیر کا ارادہ کیا ہے تو خدا اس میں اور مجھ میں جلد فیصلہ کر دے گا اور ظالم ہلاک ہوگا۔ اور منار کے ایڈیٹر کو کتاب بھیجوں گا، یا تو وہ پھر تیش اور اشتعال میں آیا، یا عذر معذرت کر دی اور اظہار حق کے لیے وہ معیار ہوگی۔ بس اگر منار اپنی بکواس سے باز آ گیا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا تو ہمیں کیا ضرور ہے کہ اس کی لغزش پر گرفت کریں۔ اور اگر اس نے اپنے مقابلہ کے حریف کو فراست سے نہ پہچانا اور میرے خوبصورت لباسوں پر اور اپنی پھٹی پرانی گدڑیوں پر آگاہ نہ ہوا تو اس پر فرض ہے کہ میرے طرز و طریق کی کتاب لکھے تو کہ خدا ہم میں خبروں اور رازوں کے ظاہر ہونے کے بعد فیصلہ کرے۔ اور مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ ایسے بینا اور فاضل شخص پیدا کر دے گا جو میرے اور منار کے معاملہ میں سچا فیصلہ کریں گے، اور میری اور اس کی کلام کو پورے غور سے سوچیں گے، اور کلام کے موتیوں کو خوب پرکھیں گے،
और अंधेरे और रोशनी में फर्क करेंगे। और मैं मानता हूं कि बाज अखबार नवीसों को किसी कदर फसाहत और मलाहत दी गई है, मगर वो खुदा की बातों को ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का माल और सूद हासिल करने के लिए खर्च होती है, इसलिए कि झूठ और बेहयाई से रुपया पैदा करें। बस हम इससे इनकार नहीं करते कि वो फरेब में बड़े दानिशमंद हैं और कभी झूठी तारीफों से रोजी कमा खाते हैं और कभी किसी को हजब और जम से, इसलिए कि अपने लिए रुपया जमा कर लें और मुसीबतों से छूट जाएं। सो इसमें शक नहीं कि उनकी ज़बानें शैतानी वलायत से हैं और रबानी करामत से नहीं, और माल और रुपया जमा करने के हीले बहाने हैं, अजीब इजाज की किस्म से नहीं। और मेरी बलागत वो शय है कि जहनों के जंग इससे दूर होते हैं और हक के मतला को नूर बुरहान से रोशन करती है। और मैं रहमान के बुलाए बोलता हूँ, बस क्यों कर मेरे मुकाबिल खड़ा हो सकता है जिसकी निगाह दुनिया तक महदूद है और बिल मुकाबिल इसकी तरफ झुक पड़ा है और औरतों की तरह उसकी जीनत पर राजी हो गया है। क्या वो दावा करते हैं कि वो अहले ज़बान हैं? अनकरीब शिकस्त खाएंगे और मैदान से दुम दबा कर भागेंगे। इनकी मिसाल उस लंगड़ी ऊंटनी की सी है जो पूरे मजबूत घोड़े की गायत को पा लेना चाहती है, सो एक ही कदम चलकर गर्दन के बल गिर पड़ती है। या उस तन्हा प्यादा किसी है जो चलता है ऐसी रात में जिसके गेसू सफेद हो रहे हैं और उसकी आफतें पै दर पे आ रही हैं और उसका अंधेरा सख्त हो रहा है और उसके कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, और वो एक वादी से दूसरी में मारा मारा फिरता है और ना उसके पास चिराग है और ना किसी रहनुमा की आवाज सुनता है और ना उसका कोई साथी है और ना सफर खर्च ही पास है और ना कोई बदरका मिलता है और ना कोई मुजदा रसान नजर आता है और ना रोशन चिराग। और एक और शख्स है जिसने सफर करना चाहा सवारों और प्यादों के साथ, बस वो अहोवश घोड़े पर सवार हुआ और आफताब के चढ़ते ही शहर से निकल खड़ा हुआ अपने चंद रफीकों के साथ जो हाला की तरह थे और भटकने से बचाने वाले थे। क्या दानिशमंदों के नजदीक ये दोनों शख्स बराबर हैं? इस मिसाल में डरने वाले के लिए इबरत है। सो सच यही है और मैं सच सच कहता हूं कि अल्लाह के लोगों को बंदों के परवरदिगार से रोजी मिलती है और दुरुस्ती की राह की तरफ उन्हें चलाया जाता है और कामयाबी के सारे लवाजिम उनके लिए वहां पहुंचाए जाते हैं और उन्हें साजो सामान के लिए जितनी कुव्वत दरकार होती है और सैदगाह पर चढ़ने के लिए काफी होती है बख्शी जाती है। सो दुनियादारों के बरते में नहीं होता कि उनसे आगे निकल जाएं और उनका सा दिल गुर्दा लाएं, खा घोड़ों की तरह दौड़ें। और ये हो क्यों कर सकता है? इसलिए कि अहले दुनिया के दिल टिड्डियों की तरह परागंदा होते हैं। उनकी जबानें तो बेशक ऊंची जमीन पर होती हैं, पर रूहें गढ़ों में। कहते हैं हम अरब हैं और हमें हमारी माओ ने अदब का दूध पिलाया है और हम गोयाई के मुल्क के सरदार हैं और पिसराने गुफ्तार हैं। तो ये लोग सरकश नफ्सों से गर्दनें अकड़ा रहे हैं और अपने तई बड़ी मजबूत बारगाह में जगह देते हैं और गुमान करते हैं कि हर एक अजीम शान आदमी को हरा सकते हैं और नादानी की वजह से नहीं समझ सकते कि खुदा के दोस्तों को वो हुस्न बयान और मारिफ दिए जाते हैं जो अहले ज़बान को नहीं मिलते, और दूसरे लोग खा कितनी ही ज़हमत उठाएं और वक्त खर्च करें उनके कमाल को पा नहीं सकते। और साहबान की बलागत भी उन्हें मिल जाए जब भी उन्हें इस शान से कहाँ हिस्सा मिल सकता है, इसलिए कि उन्होंने ईमान के आयना को तो कभी जला दी ही नहीं और इरफान का मजा कभी चखा ही नहीं। फिर इसके अलावा हमाकत और महरूमी दो बातें उनकी हिस्सा में आई हैं और वो खुदा की तरफ रजू नहीं कर सकते, बल्कि अखबार नवीसी का शगल उनकी राह में बड़ी भारी चट्टान बन गया है। सो वो इस शगल में फरीज़ा नमाज की तरह लगे रहते हैं और अखबारों को इनामात और सलात के हासिल करने और रुपया पैसा कमाने के लिए शाया करते हैं, बजूज कदरे कलील मुत्तकियों के, और अक्सर तो नफसानी ख्वाहिशों की हवाओं में उड़ते हैं और आसमान की तरफ परवाज करने से उनके परोबाल काटे गए हैं। गटाटूप अंधेरे में चलते हैं और तुम देखते हो कि वो दुनिया की खातिर बेचैन रहते हैं और उनकी कलमें इसी फानी दुनिया की ज़ियाफ़तों के लिए चीखती चिल्लाती हैं। वो ढूंढते हैं बहुत दूध देने वाली कम जरर ऊंटनी को, ढूंढते हैं शिकार को साहिल पर और जाल और रस्सियों को कांधे पर, हर बादरख्त और बेदरख्त जंगल में खाक छानते फिरते हैं और उसकी खातिर दश्तो बियाबान तय करते हैं।
तुम एक को भी उनसे न देखोगे खुनुक चश्म सिवा रुपया पैसा के हासिल करने के। और उनकी सारी रात गुजरती है इन्हीं ख्यालों में और दिन सारा कटता है इबारतों की तराश खराश में। सो उन्हें रूहानियों और रब्बानी बंदों से क्या निस्बत, जिन्हें दी जाती है ज़बान की शरीनी और रवानी चश्मा की तरह, और उन्हें दिल की बीनाई और नूर दीदा दोनों बख्शी जाती हैं, और वो पाते हैं अपने रब से दो हिस्से और लौटते हैं दोहरी लूट लेकर। और वो लोग हैं जो उतर पड़े हैं हवाए नफ्स की सवारी की पीठ पर से और उतरे हैं फना के आंगन में। उनकी नीयतें और मकासद बड़े हैं और गफलत उनमें नहीं। अल्लाह की राह में कोई ऐसा निशान नहीं देखते जिसकी पैरवी न करें, और कोई ऐसी दीवार नहीं देखते जिस पर चढ़ न जाएं, और ना कोई ऐसी वादी जिसे तय न करें, और ना कोई ऐसा हादी जिससे राह की खबर न पूछ लें। वो रहमान के आशिक और उसकी राह में सरमस्त और मतवाले होते हैं। वो है कौन जो उनकी तौहीन और तहकीर करे या उन जैसी सिफात पैदा कर दिखाए। जो शख्स उनके मुकाबिल मुखालिफ बनकर आया वो रूह स्याह हुआ। वो लोग मुश्किलात के वक्त खुदा की तरफ दौड़ते हैं ऐसे आंसुओं के साथ जो गर्म देची से भी ज्यादा गर्म होते हैं। वो उस दरख्त की मानिंद होते हैं जिसकी शाखें घनी हों और उसकी टहनियों पर खूब पत्तियां हों और बहिश्ती फर उसे लगे हों, और जो उसके पास आवे तरबतर मेवे उस पर गिराए सो भूखे को खुशखबरी हो। वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर बाहर दोनों को पाक किया होता है और अपने नफ्स से निकल चुके और अपने नशेमन को छोड़ चुके होते हैं। वो अपने बेदाद घर और हमसाये से प्यार करते हैं और उन्होंने नफ्सों की आग बुझा दी हुई होती और अपने नूरों को कामिल किया हुआ होता है। मगर दुनियादारों के नफ्स उस दिन की मानिंद होते हैं जिसकी सजा में खतरनाक सर्दी और उसके बादल सख्त करने और तारीख हो। ये लोग तकवा के लिबासों से बढ़ाना और बदकारियों के गलबा के सबब से महज नंगे होते हैं। उन्होंने घुमंड और खुद बीनी के कपड़े पहने होते हैं। तो ऐसे हाल में खुदा की तरफ से उन्हें क्यों कर ताईद मिले। उनके पीछे उनके बाल बच्चे और अय्याल पड़े रहते हैं जो उन्हें शैतान की तरफ बुलाते हैं। वो रोते हैं कि फक्र फाका और अफलास से हलाक हो गए और लागरी और तंग गुज़रानी ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और जर्रा भर भी आराम और चैन उन्हें नहीं। फिर भी कहे जाते हैं कि हम अदब की अंजमनों के सरदार और ज़बान अरब के हामीकार हैं। झूठे हैं, बल्कि उनकी हवा ठहर गई हुई है और उनके चिराग गुल हो चुके हैं और उनकी जमीन खुश्क साली की मारी हुई है और खैर व बरकत उनसे बिल्कुल जाती रही है और उनकी खुशहाली और बुजुर्गी कभी वापस ना आएगी जब तक खुदा की तरफ रजू नहीं लाएंगे, और उनको बुरा हाल नहीं बदलेगा जब तक अपनी नीयतों को पाक साफ नहीं करेंगे। और अगर तमाम रूए जमीन के बाशिंदे उनके मददगार बन जाएं, खुदा के मुरसलों पर कभी गालिब ना आ सकेंगे। खामुत्तकियों के सिवा अगले पिछले लोगों को भी लेते आए। वो गुजरे हुए लोगों के हाल में गौर नहीं करते, क्या वो खुदा के रसूलों पर गालिब आ गए थे या मगलूब हुए थे। सुनो, सारी कलमे खुदा के कब्जे में और वो किताब मुबीन के मोजज़ात में से एक मोजज़ा हैं। फिर वही कलमे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की कदर पर मुकर्रबों को अता होती हैं, इसलिए कि मोजज़ात चाहते हैं करामात को तो कि उनका निशान क़यामत तक बाकी रहे और अपने नबी अलैहिस्सलाम के वारिसों को बतौर ज़िल्लियत के आपकी नेमतें मरहमत होती हैं। और अगर ये कायदा जारी न रहता तो नबूवत के फैज़ बिल्कुल बातिल हो जाते, इसलिए कि ये वारिस नक्श होते हैं उस असल के जो गुजर चुकी होती है और गोया अक्स होते हैं एक सूरत के जो शीशा में नजर आता है। उन लोगों ने फना की सलाइयों से सुरमा आंख में डाला होता और रियाकारी के आंगन से कूच कर चुके होते हैं। इस तरह पर उनका अपना तो कुछ भी रहा नहीं होता और खातमुल अंबिया की सूरत ही नमूदार हो जाती है। तो उन लोगों से जो कुछ खारिकाद तफाल या अकवाल पाक नविश्तों से मुशाबे तुम देखते हो वो उनकी तरफ से नहीं, बल्कि वो हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होते हैं। हाँ, वो जिल्लियत के लिबासों में होते हैं। और तुम्हें औलिया और रहमान की निस्बत ऐसी बुजुर्गी और शान में शक है तो पढ़ लो आयत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को गौर और फिक्र से। क्या तुम ताज्जुब करते हो और शुक्रगुजार नहीं होते, और तुम आयनों में अपनी सूरतें देखते हो फिर भी नहीं सोचते। सुनो, खुदा की लानत उन पर जो दावा करें कि वो कुरान की मिसल ला सकते हैं। कुरान करीम मोजज़ा है जिसकी मिसल कोई इंसो जिन नहीं ला सकता, और इसमें वो मुआरिफ
اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایسی وحی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی وحی بھی نہیں، اگرچہ رحمان کی طرف سے اس کے بعد اور کوئی وحی بھی ہو، اس لیے کہ وحی رسانی میں خدا کی تجلیات ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی جیسی کہ خاتم الانبیاء پر ہوئی ایسی کسی پر نہ پہلے ہوئی اور نہ کبھی پیچھے ہوگی، اور جو شان قرآن کی وحی کی ہے وہ اولیاء کی وحی کی شان نہیں، اگرچہ قرآن کے کلمات کی مانند کوئی کلمہ انہیں وحی کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کے معارف کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے، اور اس میں سارے علوم اور ہر طرح کی عجیب اور پوشیدہ باتیں جمع ہیں، اور اس کی دقیق باتیں بڑے اعلیٰ درجہ کے گہرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ بیان اور برہان میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے زیادہ عرفان ہے، اور وہ خدا کا معجز کلام ہے جس کی مثل کانوں نے نہیں سنا، اور اس کی شان کو جن و انس کا کلام نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن اور دوسرے کلام کی مثال اس رویا کی ہے جو دیکھی ایک بادشاہ عادل بلند ہمت اور پورے دانا نے، اور وہی رویا دیکھی ایک دوسرے عامی کم قیم پست ہمت نے۔ سو اس میں شک نہیں کہ بادشاہ کا خواب اور اس عامی کا گو ظاہر میں ایک ہی ہیں، لیکن دانش مند اور تعبیر جاننے والے کے نزدیک ایک نہیں، بلکہ عادل بادشاہ کی تعبیر بہت بلند اور عام اور نفع رساں اور سب لوگوں کے حق میں خیر و برکت اور بہت ہی درست اور صاف ہے، مگر عامی کی رویا اکثر صورتوں میں آمیزش اور میل کچیل سے پاک نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کا اثر بیٹوں اور باپوں یا تھوڑے سے دوستوں سے آگے نہیں جاتا، اور اگر اغیار سوار بھی ہوں تو بھی بہت ہی نزدیک جگہ میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور پالانوں سے اتر کر آشیانوں میں گھس جاتے ہیں، مگر قرآن کریم کے سواروں کا یہ حال ہے کہ وہ آبادی کے ہر دائرہ کو قطع کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کے نیچے عرفان کے دریا بہتے ہیں، اور کسی گویائی کا پرندہ اس سے فوق اڑ نہیں سکتا، اور ہر پونجی والا اس کے خزانوں اور دفینوں سے کچھ لیتا ہے، اور میرے نزدیک ہر متکلم اس قرضہ میں مبتلا ہونے کے بغیر محض تہی دست ہے، اور قرضدار سے سخت تقاضا کیا جاتا اور سخت کوشش کی جاتی ہے کہ قاضی تک پہنچا کر اس سے روپیہ وصول کیا جائے، مگر قرآن کریم تنگ دستوں کو صدقات دیتا اور ساری تنگیاں دور کرتا، بلکہ اخلاص والوں کو سونے کی ڈلیاں دیتا ہے، اور اپنے قرضداروں کو مہلت دینے کا احسان نہیں جتاتا، بلکہ ان کو سونا اکٹھا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور کسی چور کو اگر وہ ڈرنے والا شخص ہی ہو نہیں پکڑتا۔ اور ہم تو اول کوزے بنے، پھر قرآن کے دریا سے لبالب ہوئے۔ سو اگر منار کا ایڈیٹر اس جہد سے مجھ سے بگڑا ہے تو میں اس کی غیرت کی وجہ سے اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں، اور اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کہتا جو اس نے کہا۔ میرے نزدیک خدا کی لعنت اس پر جو قرآن کے اعجاز کا انکار کرتا اور اپنے کلام اور نظام کو بجائے خود کوئی مستقل شے سمجھتا، اور خدا کی قسم ہم تو اسی چشمہ سے پیتے اور اسی کی زینت سے آراستہ ہوتے ہیں، اسی سبب سے تو ہمارے کلام میں نور اور صفا ہوتی، اور ہماری گویائی میں روشنی اور شفا اور تازگی اور خوبصورتی چمکتی ہے، اور مجھ پر قرآن کے سوا اور کسی کا احسان نہیں، اور اس نے میری ایسی پرورش کی ہے کہ ویسی ماں باپ بھی تو نہیں کرتے، اور خدا نے مجھے اس سے خوشگوار پانی پلایا، اور ہم نے اس کو روشن کرنے والا اور مددگار پایا کہ اب مجھے کوئی سوزش اور گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور ہم نے کافوری پیالہ پیا ہے۔ اور یہ میرا کلام میری ناتوان بیمار قلم کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو حکیم علیم کی باتیں ہیں نبی کریم کے افاضہ کے وسیلہ سے۔ سو تم تکذیب پر ہی کمر نہ باندھ لو، بلکہ دانا اور ذکی بن کر سوچو۔ کیا تمہیں گمان ہے کہ جو تم جانتے ہو وہ خدا نہیں جانتا؟ کیا وہ قادر نہیں ان پر جن پر تم قادر ہو؟ ایسا نہیں، بلکہ تم اسے اچھی طرح نہیں پہچانتے اور تکبر کرتے ہو، اور خدا تعالیٰ جسے چاہے علم میں وسعت اور فراخی عطا فرمائے۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ اور تم سب گڑھے میں گرنے کے لیے تیار تھے، بس خدا نے تم پر رحم کیا۔ کیا تم شکر نہیں کرتے؟ مسلمانوں کا کیا حال ہے اور اس وقت علاج کیا چاہیے؟ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور نیک لوگ سرخ گندک کی مانند ہو گئے ہیں۔ ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں اور نہ بزرگوں کی سی ہمدردی رہ گئی ہے۔ کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے، خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں، خواہ کوئی خالص دوست ہی ہو، اور 10واں حصہ بھی بدلہ میں نہیں دیتے، خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہو۔
اور کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے، اور ہمدردوں کی بڑی بھاری ہمدردی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور محسنوں سے نیکی نہیں کرتے، اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے، خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہوں، اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں۔ بلکہ اگر تم دوڑاؤ اپنی آنکھ کو ان میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو، تو تم اس قوم کی ہر جماعت کو پاؤ گے کہ فسق اور بددیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانہ کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ ہیں، اور پھر ہم اس علاج کو لکھیں گے جو خدا نے ان فسادوں کے دور کرنے کے لیے ارادہ کر رکھا ہے، اور نیز اسلام اور مسلمانوں کے تدارک کے لیے جو مقدر کر رکھا ہے۔ بادشاہوں کے حالات۔ جان خدا تیرے پر رحم کرے کہ اکثر بادشاہ اس زمانہ کے اور عمراء اس زمانہ کے جو بزرگان دین اور حامیان شرع متین سمجھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی ساری ہمت کے ساتھ زینت دنیا کی طرف جھک گئے ہیں، اور شراب اور باجے اور نفسانی خواہشوں کے سوا انہیں اور کوئی کام نہیں۔ وہ فانی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے خزانے خرچ کر ڈالتے ہیں، اور وہ شرابیں پیتے ہیں نہروں کے کناروں اور بہتے پانیوں اور بلند درختوں اور پھلدار درختوں اور شگوفوں کے پاس اعلیٰ درجہ کے فرشوں پر بیٹھ کر، اور کوئی خبر نہیں کہ رعیت اور ملت پر کیا بلائیں ٹوٹ رہی ہیں۔ انہیں امور سیاسی اور لوگوں کے مسالے کا کوئی علم نہیں، اور ضبط امور اور عقل اور قیاس سے انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملا، اور جو لوگ بچپن میں ان کے اتالیق بنائے جاتے ہیں وہی انہیں شراب اور باجوں اور پہاڑوں پر اور مے نوشی کی محفل آرائی کی ترغیب دیتے ہیں، خصوصاً بارش اور نسیم صبا کے چلنے کے وقت۔ اسی طرح حرمات اللہ کے نزدیک جاتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں، اور حکومت کے فرائض کو ادا نہیں کرتے، اور متقی نہیں بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ شکست پر شکست دیکھتے ہیں اور ہر روز تنزل اور کمی میں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آسمان کے پروردگار کو ناراض کیا، اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اسلام کے خلیفے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ زمین کی طرف جھک گئے ہیں، اور پوری تقوی سے انہیں کہاں حصہ ملا ہے۔ اس لیے ہر ایک سے جو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں، اور باوجود کثرت لشکروں اور دولت اور شوکت کے باغ نکلتے ہیں، اور یہ سب اثر ہے اس لعنت کا جو آسمان سے ان پر برستی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نفس کی خواہشوں کو خدا پر مقدم کر لیا، اور ناچیز دنیا کی مصلحتوں کو اللہ پر اختیار کر لیا، اور دنیا کی فانی لہو و لعب اور لذتوں میں سخت حریص ہو گئے، اور ساتھ اس کے خود بینی اور گمنڈ اور خود نمائی کے ناپاک عیب میں اسیر ہیں، دین میں سست اور ہار کھائے ہوئے اور گندی خواہشوں میں چست و چلاک ہیں۔ سو ایک پست ہمت کو بزرگی کیوں کر دی جائے، اور ایک فضلہ کو فضیلت اور مرتبہ کیوں کر مرحمت ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے خواہشوں سے انس پکڑ لیا اور اپنی رعیت اور دین کو فراموش کر دیا، اور پوری خبر گیری نہیں کرتے۔ بیت المال کو باپ دادوں سے وراثت میں آیا ہوا مال سمجھتے ہیں، اور رعایا پر اسے خرچ نہیں کرتے جیسے کہ پرہیزگاری کی شرط ہے، اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے پرسش نہ ہوگی اور خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا۔ سو ان کی دولت کا وقت خواب پریشان کی طرح گزر جاتا ہے، یا اس سایہ کی طرح جسے تاریکی دور کر دیتی ہے۔ اگر تم ان کے فعلوں پر اطلاع پاؤ تو تمہارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور حیرت تم پر غالب آ جائے۔ سو غور کرو، کیا یہ لوگ دین کو پختہ کرتے اور اس کے مددگار ہیں؟ کیا یہ لوگ گمراہوں کو راہ بتاتے اور اندھوں کا علاج کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے اغراض اور مقاصد اور ہی ہیں جنہیں صبح اور شام پورے کرتے ہیں۔ انہیں شریعت کے احکام سے نسبت ہی کیا، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کی قید سے نکل کر پوری بے قیدی سے زندگی بسر کریں۔ اور خلفائے صادقین کی سی قوت عظیمت ان میں کہاں، اور صالح پرہیزگاروں کا سا دل کہاں جس کا شیوا حق اور عدالت ہو؟ بلکہ آج خلافت کے تخت ان صفات سے خالی ہیں، اور ان پر جسم بلا روح بٹھائے گئے ہیں، بلکہ وہ مردوں سے بھی زیادہ ردی ہیں، اور ان کا وجود اسلام کے حق میں بہت بڑی مصیبت ہے، اور دین کے لیے ان کے دن سخت ہی منحوس دن ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں اور خرابیوں کی طرف نہیں دیکھتے اور ناک اڑتے ہیں، اور دھیان نہیں کرتے کہ ملت کی ہوا ٹھہر گئی ہے اور اس کے چراغ بجھ گئے ہیں، اور اس کے رسول کی تکذیب ہو رہی ہے، اور اس کے صحیح کو غلط کہا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے بتیرے خدا کی منع کی ہوئی چیزوں پر اڑ بیٹھے ہیں،
اور سخت دلیری سے خواہشوں کو محرمات کے بازاروں میں لے جاتے ہیں، حرام کاریوں کی جگہوں میں جلد دوڑ کر جاتے ہیں، خوبصورت عورتوں، راگ رنگ اور ہر قسم کی جہالتوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ صبح اور شام ان کی خوش زندگی ہر طرح کی لذات میں بسر ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں کو خدا سے کیوں کر مدد ملے جبکہ ان کے ایسے پرمعصیت اور برے اعمال ہوں؟ بلکہ ان عیش پسند غافل بادشاہوں کا وجود مسلمانوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا بھاری غضب ہے، جو ناپاک کیڑوں کی طرح زمین سے لگ گئے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے پوری طاقت خرچ نہیں کرتے، اور لنگڑے اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں اور چست چالاک گھوڑے کی طرح نہیں دوڑتے۔ اسی سبب سے آسمان کی نصرت ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور نہ ہی کافروں کی آنکھ میں ان کا ڈر خوف رہا ہے، جیسے کہ پرہیزگار بادشاہوں کی خاصیت ہے، بلکہ یہ کافروں سے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر سے گدھے، اور لڑائی کے میدان میں ان کے 2000 کے لیے 2 کافر کافی ہیں۔ سو اس بزدلی اور ادبار کا سبب بجز بدکاروں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے اور کچھ نہیں، اور ایسی خیانت اور گمراہی کے ہوتے انہیں کیوں کر خدا سے مدد ملے؟ اس لیے کہ خدا اپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدد دیتا ہے پر فاجر کو ہرگز نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدود اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے نصرت نہیں دی کہ وہ ان پر رحیم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا غضب مسلمانوں پر بھڑکا ہوا ہے۔ کاش مسلمان جانتے، اور اگر یہ متقی ہوتے تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان کے دشمن ان پر غالب کیے جاتے، بلکہ جب انہوں نے دعا اور عبادت کو چھوڑ دیا تب خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سو یہ اب اپنی کرتوتوں کے سبب سزا پا رہے ہیں، اور یقیناً خدا کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد فاسق ہو جائیں اور بدکاریاں کریں اور نہ ڈریں۔ خدا کا عہد توڑنے اور قرآن کی حدود کی بے عزتی کرنے کے سبب سے خطرناک حادثے ان پر نازل ہو رہے ہیں، اور بہت سے شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ غفلت نے ان کو حقوق سے دور کر دیا ہے، اور پرستاران صلیب کے خیمے ان کے ملکوں میں آ لگے ہیں۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا اور گرفت ہے، از بس کہ انہوں نے بدکاریاں کر کے خدا کا مقابلہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار سے شکست کھا گئے۔ دشمنوں نے انہیں رسوا نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، اس لیے کہ خدا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بے فرمانیاں کی، سو اس نے انہیں دکھایا جو دکھایا، اور انہی آفات میں چھوڑ دیا اور نہ بچایا۔ اور ان کے وزیر بددیانت اور خائن ہیں، ان کا مال کھاتے ہیں اور مخلص نہیں، اور انہیں اندھا بن جانے اور غلطی کی طرف میل کر جانے سے نہیں روکتے، اور تغافل شعار زیرک کی طرح چشم پوشی کرتے ہیں، اور مداحنہ کرنے والے بچ بچ کر چلنے والے کی طرح ان کی حمایت اور دفاع کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ تو بچھوؤں کی مانند ہیں اور کچھ عورتوں کی مانند، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک حصہ تو وہ نادان جاہل ہیں جنہیں عرفان سے کچھ بھی بہرا نہیں ملا، اور ایک حصہ وہ ہیں جو جان بوجھ کر جاہل بنے ہوئے ہیں اور شیطان کی طرح اپنے بادشاہوں کی ہلاکت چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہ خدا اور شرع کی حرام کردہ چیزوں کے نزدیک جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ مباح چیزیں ہیں، اور پرہیزگاری کے طریق کے مخالف نہیں، اور بد کرداریوں کو ان کی آنکھوں میں سجاتے ہیں، اور ان کو چارپائے یا پتھر بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی حق اور سچ بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی، اور اپنے دلوں میں بجز ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ نہیں ڈھونڈتے۔ بادشاہوں سے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے جو اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے کام آئیں، بلکہ ان کو شکاری درندوں اور سانپوں کی طرح رہنے دیتے ہیں، اور ہر گھڑی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کے کان خدا کے امر اور رسول خدا کی سنت کے سننے سے دور رہیں، اور غفلت کے بد انجام سے انہیں نہیں ڈراتے، اور بدکاری کرتے وقت انہیں بدکار نہیں ٹھہراتے۔ سو ایسی خصلت اور چال چلن کے لوگ ان بادشاہوں کے حق میں ایسے ہیں جیسے گڑا لڑکھلانے والے پاؤں کے حق میں، یا جیسے ایندھن آگ کے لیے یا پردہ آنکھوں پر۔ ان کی پیاس کو نہیں بجھاتے بلکہ ان کی لغزشوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بادشاہ لوگوں کی زبانوں کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور یورپ کے اخبار انہیں سست اور نالائق لکھتے ہیں۔ بلکہ ان حالات کو دیکھ کر عیسائی اہل الرائے متفق ہو کر کہتے ہیں کہ ان کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں اور بہت جلد ان کا تانا بانا ادھرنے والا ہے۔ اور جب مثلا سلطان روم ہلاک ہو گیا تو ان رائے زنوں کے نزدیک اس کے بعد کوئی اور سلطان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جو مخفی رکھا ہے اور جو کچھ کرتا ہے۔ ایک رائے زمین میں ہے اور ایک رائے آسمان میں،
सो अब कौन उनको जगाए और कौन सोने वालों को बेदार करे और इस बला की खबर दे। इसमें शक नहीं कि अक्सर बादशाह सख्त बेअतदाली करते हैं और ऐशो इशरत में हद से निकल गए हैं और फिस्क और कसल और मासियत में मुब्तला हैं। खूबसूरत औरतों की तलाश में रहते और उनके वसाल के हीले सोचते रहते हैं, खा नाजायज हीले क्यों ना हो, और बदराह खर्च करते हैं। अगर बदर आसमान से उतर आवे, बदकारी से उनकी कुव्वतें फना हो गई हैं और हुरो कुसूर की फिक्र में जोरो जर सब जाता रहा है। बहुतों की थैलियां खाली हो गईं और खुशी जाती रही और इज्जत तबाह हो गई और औरत के पीछे अमीरी खाक में मिल गई और दौलत और सरवत के बाद अब दान शबीना के मोहताज हो गए हैं और मारे गम की आंखें खराब हो गई हैं और हसरत बढ़ गई है। इस पर भी वो खुद ख्वाहिशों को नहीं छोड़ते। हाँ, ख्वाहिशें इन्हें बीमारियों और आफतों के वक्त छोड़ जाती हैं और जब बदकारों की तरह हज़्ज़े नफ्स को पूरा करने पर आते हैं तो कोई हद्दे बस्त रहने नहीं देते। आखिरकार बदन की ताकतों और सेहत का निजाम दरहम बरहम हो जाता है और यूं सेहत और कुव्वत के दोबारा मिलने की आरजू में जान निकल जाती है। गोया इन लोगों ने अपने बदन और कुव्वत को बदकार औरतों पर वक्फ कर रखा है और इनकी मोहब्बत को जान और आबरू और माल और मिल्लत के बचाव पर मुकद्दम कर लिया है। ये लोग शैतान के जिल हैं और इनके वजूद में कोई खैर नहीं। उनकी तबीयतों को तू देखता है, जैसी जमीन नशेब फराज वाली नाहमवार सुबह और शाम नए नए रंग निकालती हैं और गुमंड और खुदबीनी से उनके दिल स्याह हो गए हैं। गोया वो सख्त काली रात के टुकड़े हैं। उन्हें ये समर की खुशी है कि उनके अस्तबल आला दर्जा के घोड़ों और खच्चरों और गायों और ऊंटों से भरपूर हों या खूबसूरत औरतें उनके पास हों। अपने फराइज का कुछ भी ध्यान नहीं रखते और कूच के दिन का और बाजपुरस और गिरफ्त की घड़ी का कोई डर नहीं। कंगी पट्टी और सुरमा लगाने में सारा दिन खर्च कर देते हैं और मर्दों की खूबू उनमें रही ही नहीं। अगर तुम उन्हें देखो तो कराहत करो और बाजारी औरतें समझो या वो गुलाम जो गुलाम करने के बाद फरोख्त के लिए सजाए जाते हैं। नमाज की पाबंदी नहीं करते और ख्वाहिशें उनकी राह में चट्टान और रोक बन गई हैं और अगर नमाज पढ़े भी तो औरतों की तरह घर में पढ़ते हैं और मुत्तकियों की तरह मस्जिदों में हाजिर नहीं होते और हों क्यों कर जामे मै से तो अलग नहीं होते और नदीमों की नापाकियों को नहीं छोड़ते और वाज की कोई बात सुन नहीं सकते। जट किब्र और नखवत की इज्जत उन्हें जोश दिलाती है और गजब और गैरत में नीले पीले हो जाते हैं और उनके नजदीक बड़ा मुकर्रम वो होता है जो उनका हाल उन्हें खूबसूरत करके दिखाए और उनकी और उनके अमाल की तारीफ करे। गरज इस तरह शराब खोरी से उनके अखलाक बिगड़ गए हैं और अंगूर के दरख्त ने उनकी बेखनी कर दी है। हालांकि ये लोग बुजुर्गों की औलाद थे। उनकी गरज व मकसद अब यही रह गया कि बड़ी बुलंद हवेलियां हों, लतीफ गजा हो और जुबान को मारे तेजी के काटने वाली शराब हो। कभी नहीं सुना गया कि उन्होंने दुश्मन पर चढ़ाई की हो, इसी वजह से उन पर वबाल पड़ा और भेड़ बकरी की तरह उनकी पश्में काटी गईं और शाखों की तरह तराशे गए और चारपायों की तरह पकड़े गए और लकड़ी की तरह काटे गए और अमारत और दौलत की बुलंदी से गिर गए जिस तरह नागहां गठ से कोई कपड़ा गिर जाता है। और जब खुदा ने उनका फिस्को फजूर और जुल्म और झूठ और इतराना और नाशुक्रगुजारी देखी, उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जो उनकी दीवारों को फांदते और हर बुलंद जगह पर चढ़ जाते हैं और उनके बाप दादों की मलकियत पर कब्जा करते हैं और हर रियासत को दबाते चले जाते हैं। और ये सब कुछ होने वाला था और तुम कुरान में ये बातें पढ़ते हो और सोचते नहीं। और उनके पीछे पीछे पादरियों को भेजा जो लोगों को धोखे देते और गुमराह करते और अपने झूठे दीन की तरगीब देते हैं, माल और औरतों का लालच देकर। सो नादान लोग खुदा के दीन को रोटियों और औरतों और दूसरी ख्वाहिशों की इवज बेच डालते हैं। ये सारा गुनाह बादशाहों की गर्दन पर है जिन्होंने रियाया के हाल की इस्लाह न की और उनकी बुराइयों को गुनाह और बुरा न समझा और कुछ भी परवाह न की। सो जबकि उन्होंने दिलों का तकवा बदल दिया, खुदा ने उनके उमूर दुनिया को बदल दिया। और इसलिए भी कि वो गुनाहों पर दलेर थे और खुदा ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपनी अंदरूनी हालत को आप न बदल लें, और ना ही उन पर रहम किया जाता है, बल्कि खुदा उन घरों पर लानत करता है और उन शहरों पर जिनमें लोग बदकारी और जुर्म करें। और बदकारी के घरों पर फरिश्ते उतर कर कहते हैं, ए घर खुदा तुझे वीरान करे और ए दीवार खुदा तुझे ढा दे। और खुदा का अमर उतरता है सो वो हलाक हो जाते हैं।
اور خدا ان دیواروں اور شہروں کی بربادی کے لیے سبب پیدا کرتا ہے، سو ایک قوم آتی ہے اور ان کو تباہ اور ویران کر دیتی ہے۔ سو بادشاہ نے نصارہ کو مت کوسو، اور جو کچھ تمہیں ان کے ہاتھوں سے پہنچا ہے اسے مت یاد کرو۔ او بدکارو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، کیا تم میری باتیں سنتے ہو؟ نہیں نہیں، تم تو منہ بناتے اور گالیاں دیتے ہو، اور تمہیں سننے والے کان اور سمجھنے والے دل تو ملے ہی نہیں، اور تمہیں اتنی فرصت ہی کہاں کہ کھانے پینے سے عقل کی طرف آؤ، اور خم میں سے الگ ہو کر خدا کی طرف دھیان کرو۔ اور تمہیں سوچنے والے جوان ہی کہاں ہیں؟ کیا تم دشمنوں کو کوستے ہو، اور تمہیں جو کچھ پہنچا ہے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے پہنچا ہے؟ سنو، تم اگر نیکوکار ہوتے تو بادشاہ بھی تمہارے لیے صالح بنائے جاتے، اس لیے کہ متقیوں کے لیے خدا تعالیٰ کی ایسی ہی سنت ہے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی مدح سرائی سے باز آؤ، اور اگر ان کے خیر خواہ ہو تو ان کے لیے استغفار پڑھو، اور ان کے آگے ایسے کھانے نہ لے جاؤ جن میں زہر ہے، جنہیں کھا کر وہ ہلاک ہو جائیں۔ تم ان کے وجود کے طفیل بڑے مزے میں گزران کرتے اور ان کے بچے کھچے کھاتے ہو، سو اگر انہیں ضرر پہنچا تو تمہارا ٹھکانہ کہاں؟ اور وہ تمہاری گردنوں اور عزتوں اور مالوں کے مالک ہیں، سو اپنے مالکوں کی سچی خیر خواہی کرو۔ خدا نے انہیں تمہارے حق میں ساز و سامان اور تمہیں ان کے آلات بنایا ہے، سو اگر مخلص ہو تو تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور انہیں ان کی بدکرداریوں پر آگاہ کرو، اور لغویات پر انہیں اطلاع دو اگر تم منافق نہیں۔ واللہ، وہ اپنی رعیت کے حقوق ادا نہیں کرتے اور فرائض کی پوری خبرگیری بجا نہیں لاتے۔ تم پہچان لوگے اس بات کو ان کا منہ دیکھ کر جو ان کے دل سے بھی زیادہ بونڈا، اور لباس سے جو ان کے حال سے زیادہ وحشت انگیز ہے، گویا ان کے باطن مسخ ہو گئے ہیں، اور گویا انہوں نے کسی اوپرے عالم میں پرورش پائی ہے۔ قسم بخدا، ان کے دل پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور ان کی طبیعتیں سانپوں اور چیتوں سے بھی زیادہ افروختہ ہیں، اور وہ کبھی خدا کے حضور گڑ گڑاتے نہیں۔ ان فعلوں اور عملوں سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو ناراض کر کے گمراہی کے طریق اختیار کیے ہیں، اور خود قاتل زہر کھا کر رعیت کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ سو ان کے لیے وبال سے دو حصے ہیں، وہ جہنم میں خود بھی پڑیں گے اور دوسروں کو اپنے ساتھ ڈالیں گے۔ اسلام پر جو کچھ نازل ہوا ان کی بد عملیوں سے ہوا، سو اے متکلموں، تم میں کوئی ایسا ہے جو انہیں ان عادات کے نتیجوں پر آگاہ کرے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ناپاک خواہشوں کے پیچھے اپنا دین کھو دیا ہے، اور تمام احوال میں احول بن گئے ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے جنگ و جدال کرو، بلکہ خدا سے ان کی بہتری مانگو تو کہ وہ باز آ جائیں، اور یہ تو ان سے امید نہ رکھو کہ وہ اصلاح کر سکیں گے ان باتوں کی جنہیں دجال کے ہاتھوں نے بگاڑ دیا ہے، یا وہ اس قدر تباہی اور پریشانی کے بعد ملت کی حالت کو درست کر لیں گے۔ اور تم جانتے ہو کہ ہر میدان کے لیے خاص خاص مرد ہوا کرتے ہیں، اور کیا ممکن ہے کہ مردہ دوسروں کو زندہ کر سکے، یا گمراہ دوسروں کو ہدایت دے، یا خشک بادل سے بارش اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے؟ تو پھر ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ ہمیں تو امید نہیں کہ وہ سنور جائیں جب تک انہیں موت ہی آ کر بیدار نہ کرے۔ ہاں، واز و پند کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور ہم تو انہیں ان پرندوں کی طرح سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑتے اور پکڑے نہیں جاتے، یا عمر کی طرح جو واپس نہیں آتی، یا ان چمگادڑوں کی طرح جن سے شہر ویران ہو گئے، یا اس شہر کی طرح جس پر مینہ نہ برسا ہو، یا اس بے برکت سایہ کی طرح جس کے نیچے لوگ آرام نہیں پاتے، یا اس زہر کی طرح جس سے جگر پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ ان کی ٹھوکر کا صدمہ بڑا باری ہے، اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ان گرتوں کو سنبھال لے۔ وہ خشک لکڑیاں ہیں، پھلدار درخت نہیں، اور ایندھن تو آگ کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ ان میں فراست کی قوت اور اصول ملک داری کا علم نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے عیسائی پڑوسیوں کی مکاریوں کو سیکھیں، لیکن باریک فریبوں اور بچاؤ کی تدبیروں میں ان تک پہنچ نہ سکے۔ سو وہ اس مرغ کی مانند ہیں جس نے پرواز میں کرگس بننا چاہا، پس اپنی جگہ سے تو اکھڑ گیا اور کرگس کے مقام کو پہنچ نہ سکا، آخر تھک کر گرا۔ پھر ایک چرغ نے میدان میں اسے لا دبایا۔ یہ ہے مثال مسلمان بادشاہوں کی۔ عیسائیوں کے مقابل پر جو کچھ انہیں تقوی اللہ کے متعلق تعلیم ملی تھی، اس سے تو منہ پھیر لیا، اور اپنے مخالفوں کی طرح وہ چالاکیاں اور داؤ بھی پورے نہ سیکھے۔ اور مسلمان بادشاہوں کی نسبت خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ جب تک متقی نہ بنیں گے
ان کی کبھی مدد نہ کرے گا، اور اس نے ایسا ہی چاہا کہ نصارہ کو ان کے مکر میں کامیاب کر دے، جبکہ مومنوں نے اسے ناراض کیا ہے۔ اور بدبختی سے ہم اس وقت مسلمان بادشاہوں کو خدا کی حدود پر قائم نہیں دیکھتے، بلکہ عیش و عشرت کی حرص کے سوا ان کے پیش نظر اور کچھ بھی نہیں، اور رعایا کے معاملات و مقدمات کے فیصلہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کیا تم ان کے تخت کو امن کی محفوظ جگہ خیال کرتے ہو، حالانکہ وہ تو ایک ناپاک اور بے سود جگہ ہے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ اسلام کی حدوں کو کفار سے بچا سکیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود انہیں غفلت کے ہاتھوں سے بلاتے ہیں کہ ملت کے رہے سے آثار پر بھی قابض ہو جائیں۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ وہ اسلام کی پناہ ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی باری غلطی ہے، بلکہ وہ تو بدعتوں سے دین خیر الانام کی بےکنی کرتے ہیں۔ تمہارا اختیار ہے کہ تم ان کی نسبت نیک گمان کرو اور بد کرداریوں سے ان کی بریت ثابت کرو، لیکن کن علامتوں سے تم ایسا دعویٰ کرو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ حرم انہیں بچا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام اور رسول خدا کی محبت کے مدعی ہیں، اور اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو سزا سر پر کھڑی ہے۔ سو تم میں کوئی ہے جو انہیں برے دنوں سے ڈرائے؟ تم دیکھتے نہیں کہ اسلام بیداد گر زمانہ کے ہاتھوں سے چور ہو گیا ہے، اور مسلادار می کی طرح فتنے اس پر برس رہے ہیں، اور دشمنوں کی فوجیں شکاری کی طرح اس کے پھانسنے کو آمادہ ہیں، اور اب ایسی کوئی بات نہیں جو دلوں کو خوش کرے اور دکھوں کو دور کرے، اور مسلمان جنگل کے پیاسے یا اس مریض کی طرح ہیں جو سانس توڑ رہا ہے، ذری سی جان ان میں رہ گئی ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، اور ظاہر اور باطن بگڑ گیا، اور نادان اور دانا بودے ہو گئے، اور مسافر اور مقیم اندھے بن گئے، اور اچھے دن دور ہو گئے اور برے دن آ گئے، اور دین تبدیل ہو کر تلف ہونے پر آ گیا، اور اس کا دریا خالی مٹکے کی طرح ہو گیا، اور لوگوں نے صدق پر جھوٹی نکمی باتوں کو اور حق کی عالیشان عمارت پر ٹٹی کو اختیار کر لیا، اور گمراہ ہونے کے بعد دنیا بھی جاتی رہی اور مصیبتیں دیکھیں، اور عدل اور انصاف کو چھوڑ کر سونے چاندی کو بھی کھو بیٹھے، اور یہ باتیں پوشیدہ نہیں ایسے شخص پر جو زمانہ سے واقف اور اس آگ کو جانتا ہے جو خاص اور عام کو جلا رہی ہے۔ سو آج مسلمانوں کی راتیں چاند کے ڈوبنے کی راتیں ہیں، اور مختلف مزاج کے لوگ نظارہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو مسلمانوں پر ہنسی اڑاتے گزر جاتے ہیں، اور بعضے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اور گناہ بڑھ گئے ہیں، اور سینے تنگ ہو گئے، اور عقلیں تیرا و تار ہو گئیں، اور غفلت اور سستی اور عصیان کی ترقی، اور جہالت اور گمراہی اور فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اور تقوی کا نام و نشان نہیں رہا، اور دلوں میں وہ نور جس سے ایمان کو قوت ہو نہیں رہا، اور آنکھیں اور زبانیں اور کان پلید ہو گئے ہیں، اور اعتقاد بگڑ گئے، اور سمجھیں چھینی گئیں، اور نادانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اور عبادت میں نمود اور زہد میں خود بینی داخل ہو گئی ہے، بدبختی نمودار ہو گئی، اور سعادت کے نشان مٹ گئے ہیں، اور محبت اور اتفاق جاتا رہا، اور بغض اور پھوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی گناہ اور جہالت نہیں جو مسلمانوں میں نہیں، اور کوئی ظلم اور گمراہی نہیں جو ان کی عورتوں اور مردوں اور بچوں میں نہیں، خصوصاً ان کے امیروں نے راہ حق کو چھوڑ دیا ہے، یا بیٹھ گئے ہیں، یا ایک لنگڑے کی طرح چلتے ہیں، اور بعضے تو سب مردوں اور زندوں سے زیادہ ستم گر ہیں، اور خدا کا امر ان کے آگے پیش کیا گیا، اور وہ گونگوں کی طرح چپ ہو گئے، اور سب سے پہلے حق کے منکر ہوئے۔ اسی سبب سے خدا نے انسانوں پر طاعون بھیجی، اور جانوروں اور چارپائیوں پر خشک سالی، اور نشان ظاہر ہوئے، پر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سو خدا کا غضب اترا، اور جب انہوں نے عذاب دیکھا کہنے لگے کہ تیرے وجود کو ہم نجس سمجھتے ہیں، اور یہ طاعون تیرے جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے۔ کہا گیا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تم کو یاد دلایا جائے؟ بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو، اور خدا نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے ساتھ آسمان اور زمین سے عذاب نہ بھیجا گیا ہو، اس لیے کہ وہ باز آئیں۔ اسی طرح حضرت مسیح کے زمانہ میں بھی پھوڑا نکلتا تھا، جو ایک موقت عذاب تھا، اور اس میں غور کرنے والے کے لیے نشان ہے۔ دیکھتے نہیں کہ کیسی حفاظت کی اللہ نے اس گاؤں کی، اور اپنے وعدہ کو سچا کیا، اور اس زمین کو امن والی کر دیا، اور اس کے آس پاس کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس میں سوچنے والے کے لیے نشان ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہر یک قسم کی طاعون نے دوسرے دیہات میں کیوں کر اپنے دانت دکھلائے ہیں، اور اس گاؤں کو خدا نے اپنے میں لے لیا تاکہ اس وعدہ کو پورا کرے جو اس سے پہلے شائع کیا گیا، اور خدا سے زیادہ راست گو اور کون ہے؟
پس فکر کر اگر تو پرہیزگار انسان ہے، اور بخدا یہ بڑا نشان ہے سجاکوں کے لیے، سو تم ان کو پوچھو جنہوں نے یہ نشان دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اگر تمہیں علم نہیں، اور تم اپنے شیطانوں کی پیروی مت کرو۔ اے وہ لوگوں جو تکذیب کر رہے ہو، کیا تم خبردار نہیں ہوتے اور بتحقیق خدا کی طرف رجوع کرو؟ کیا تم متنبع نہیں ہوتے اور تم پر اور تمہارے بادشاہوں اور امیروں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور ادبار آ گیا اور پرلطف زندگی اور زر نہیں رہا اور بتیرے سخت مفلس ہو گئے ہیں، اس پانی کی طرح جو خشک ہو جاتا یا اس آدمی کی طرح جس پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پادریوں کے گروہ نے منحوس دن میں ان پر حملہ کیا اور بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے اور خدا اور رسول کریم کے دشمن ہو گئے۔ سو اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے بادشاہوں سے کس بادشاہ نے اس طوفان کے وقت کشتی بنائی؟ بلکہ وہ خود بھی ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گئے، اور زمانہ کی کینچی نے ان کے ناخن قلم کر ڈالے اور ان کے منہ کو گرد و غبار نے ڈانک لیا، اور زمانہ نے ان کا پانی خشک کر دیا، اور اقبال ان سے الگ ہو گیا، اور انہوں نے ہیلے تو کیے پر ان سے کچھ نفع نہ پایا، اور ایسے فتنے آشکار ہوئے، کوئی اپنی کمیٹیوں اور پارلیمنٹوں کے ذریعہ اور دشمنوں کی سرحدوں پر فوجوں کی چھاؤنی ڈال دینے کے وسیلہ ان کی اصلاح نہ کر سکے۔ بسا اوقات انہوں نے ہتھیار سجائے اور بڑے بڑے لشکر بھیجے، مگر نتیجہ سوائے شکست اور بڑی ذلت کے کچھ نہ ہوا۔ ان کے وجود سے شریعت روشن حقہ کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا، بلکہ اسلام لنگڑے مریل متعدی مرض والے اونٹ پر سوار ہو کر ایسی زمین میں چلا جس میں نہ سبزہ ہے اور نہ پانی ہے اور سخت ناہموار ہے، اس لیے کہ بادشاہ خواہشوں کے جیل میں بند ہیں اور مجوسیوں کی طرح خواہشوں کی آگ کے پرستار ہیں، اور جو شخص شیطانی بیشوں میں چرتا چکتا ہو اسے رحمانی باغوں سے کیا سروکار۔ میرے نزدیک ان کے وقت میں دین کی مثال اس جسم کی طرح ہے جس پر اندر سے تو چیچک اور پھوڑے اور پھنسیاں نکلے ہوں، اور باہر سے چھریوں اور نیزوں اور تلواروں نے اسے زخمی کیا ہو، اور اس کے سرسبز کھیتوں میں ردی نکمی چیزیں اگتی ہوں، اور اس کے اعلیٰ درجہ کے کھجور کے درخت جلا دیے گئے ہوں، اور کبھی وہ ایسا باغ تھا کہ آنکھیں اس کے سرسبز نو نہالوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی، اور اس کے ابر و باران کو دیکھ کر دلوں کو جلا اور تازگی ملتی تھی، لیکن وہی آج اس درخت کی مانند ہے جس کے سایہ میں چمگادڑوں نے گھونسلے بنائے ہیں، اور اس چشمہ کی مانند ہے جس کے خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا، اور اس دین کی ہر شوکت اور برکت کوچ پر آمادہ ہو رہی ہے، اور نشانوں کی نسبت کتھا کہانیاں رہ گئی ہیں، اور کتاب مبین سے نرا پوست اور چھلکا رہ گیا ہے، اور وہ اس گھر کی مانند ہے جس کا مالک مر گیا ہے، اور بین کرنے والیاں اس پر نوحہ کر رہی ہیں، اور اس کی دیواریں ڈھہ گئیں اور عمارتیں کپ کپائی گئیں۔ اب بتاؤ اے طبیبو، تمہارے نزدیک علاج کا کیا طریق ہے؟ کیا تمہاری رائے میں یہ امراء اس بلا کو دفع کر سکتے ہیں؟ اور کیا تم امید کرتے ہو کہ یہ بادشاہ ان کانٹوں سے دین کے باغ کو پاک کر سکیں گے؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ یہ بیماریاں اسلامی سلطنتوں اور ان کی معلوم کوششوں سے اچھی ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں، یہ بات اس سے بھی زیادہ دشوار ہے کہ تم تھور سے تازہ کھجوروں کی امید رکھو، اور ان سے کیا توقع کی جائے، اور وہ تو بڑے پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں کر سر اٹھائیں، اور وہ ہزاروں غموں کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آفتوں کا دفع کرنا بادشاہوں اور امیروں کا مقدور نہیں۔ کیا کبھی اندھا اندھے کو راہ بتا سکتا ہے؟ اے دانش مندو، علاوہ بری اگرچہ یہ بادشاہ مسلمان یا مخلص ہمدرد بھی ہوں، لیکن پھر بھی ان کے نفوس پاک کاملوں کے نفوس کی مانند نہیں ہیں، اور مقدسوں کی طرح انہیں نور اور جذب نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ نور آسمان سے اسی دل پر اترتا ہے جو فنا کی آگ سے جلایا جاتا ہے، پھر اسے سچی محبت دی جاتی ہے، اور رضا کے چشمہ سے اسے غسل دیا جاتا، اور بینائی اور سچائی اور صفائی کا سرما اس کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، پھر اسے برگزیدگی کے لباس پہنائے جاتے ہیں، اور پھر اسے بقا کا مقام بخشا جاتا ہے، اور جو آپ ہی اندھیرے میں بیٹھا ہو وہ اندھیرے کو کیوں کر دور کر سکتا ہے، اور جو آپ بھی لذات کے تختوں پر سوتا ہو وہ کسی کو کیا جگا سکتا ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے بادشاہوں کو روحانی امور سے کوئی مناسبت نہیں، خدا نے ان کی ساری توجہ جسمانی سیاستوں کی طرف پھیر دی ہے، اور کسی مصلحت سے انہیں اسلام کے پوست کی حمایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، سیاسی امور ہی ان کے پیش نظر رہتے ہیں، پس انہیں مغز اور حقیقت سے کیا نسبت؟
ان کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ اسلام کی سرحدوں کی نگہداشت کا اچھا انتظام کریں اور ظاہر ملک کی خبر گیری کر کے دشمنوں کے پنجوں سے اسے بچائیں، رہے لوگوں کے باطن اور ان کا پاک کرنا میل کچیل سے، اور بچانا لوگوں کو شیطان سے، اور ان کی نگہبانی کرنا آفتوں سے، اور دعاؤں کے ساتھ اور عقد ہمت کے ساتھ، سو یہ معاملہ بادشاہوں کی طاقت اور ہمت سے باہر اور بالا تر ہے، اور دانش مندوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں، اور بادشاہوں کو ملک کی باغ ڈور اس لیے سپرد کی جاتی ہے وہ اسلامی صورتوں کو شیاطین کے دست برد سے بچائیں، اس لیے نہیں کہ وہ نفوس کو پاک صاف کریں اور آنکھوں کو نورانی بنائیں۔ اصل میں ان کی بڑی کوشش یہی ہے کہ ان کو طوعاً و کرہن خراج دیا جاوے، اور ان کے ہاں ایسے دفتر مرتب ہوں جن میں زمینوں کی مقداریں ضبط رہیں، اور دشمنوں کی فوجوں کے مقابل فوجیں آمادہ اور آراستہ رہیں، اور اندرونی سیاست اور امور انتظامیہ کے لیے ایک فوج مقرر کی جائے۔ سو اگر تم ان سے نفسوں کی اصلاح کی اور اخلاق کے آراستہ کرنے کی اور پادریوں کے اوہام سے بچانے کی خدمت چاہو تو یہ کام ان کی ہمت اور دانش سے بالا تر ہے، اور یہ ایسا منار ہے جو ان کی عمارت سے بہت رفیع الشان ہے، بلکہ وہ لوگ مادی اور سیاسی اصلاح میں مشغول ہیں، انہیں علمی اور عملی اصلاح سے کیا مناسبت اور کیا تعلق۔ بادشاہوں اور امیروں کو قدرت نہیں کہ بڑی خواہشوں کو دور کر سکے، اور وہ کیوں کر دوسروں کو راہ دکھائیں جبکہ وہ آپ ہی اندھی اونٹنی کی طرح چلتے ہیں۔ ٹیڑے دل سے کیا توقع ہو سکے کہ وہ کسی بیمار جان کو سیدھا کرے گا، اور بدبختوں کو نیک بخت کرے گا، اور لڑکھڑانے والے کا ہاتھ پکڑے گا، اور کمزوروں کی راہبری کرے گا، اور اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، اور محجوبوں کے پردے دور کرے گا۔ بلکہ اسلام کے بادشاہ آج کل متوالوں یا قیدیوں کی طرح ہیں، یا گہنائے ہوئے چاند کی طرح ہیں حالہ میں، سو ان کے بازو سے جنگی بہادروں کا کام کیوں کر نکل سکے، بلکہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں جیسا کہ ہزارہ۔ اس کے علاوہ ان میں یہ عیب بھی ہے کہ وہ عربی زبان کی اشاعت نہیں کرتے اور ترکی یا فارسی زبان کی اشاعت کرتے ہیں، اور واجب تھا کہ اسلامی شہروں میں عربی زبان پھیلائی جاتی، اس لیے کہ وہ زبان ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور پاک نوشتوں کی، اور ہم تعظیم کی نگاہ سے ان مسلمانوں کو نہیں دیکھتے جو اس زبان کی تعظیم نہیں کرتے، اور نہ ہی اسے اپنے شہروں میں پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کو پتھراؤ کریں، اور یہ بڑا سبب ہے ان کی تباہی کا اور ان کے وبال کا نشان ہے، اس لیے کہ وہ ستھرے باغ کو چھوڑ کر گوبر کے دمنا پر جھک پڑے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا مال پھینک دیا ہے، اور اپنا تھیلا جس میں مال اسباب رکھا جاتا ہے پارا پارا کر دیا ہے، اور ادنا کو اعلیٰ کے بدلہ لے لیا ہے، اور یہودیوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ اور اگر چاہتے تو عربی کو قومی زبان بناتے، اس لیے کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے، اور اس میں قسم قسم کے عجائبات اور قدرت کی امانتیں ہیں۔ سو مثال اس شخص کی جو عربی زبان کو چھوڑتا اور دوسری زبانوں کی اس پر ترجیح دیتا ہے، اس پست ہمت کی مثال ہے جو اچھے ستھرے کھانے کو چھوڑ کر خنزیر کی ہڈیوں کا گودا کھاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ترکی اور فارسی نے ایک کیسہ بر کی طرح ان کے دین کو کم کر دیا اور مال اڑا لیا ہے، یا بیڑیے کی طرح ان کے رئیسوں کو پھاڑ کھایا اور ان کے اقبال کو چاک کر دیا ہے، اور ان کی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچایا ہے، اور انہیں کوٹ اور پیس کر سرما اور آٹے کی طرح کر دیا ہے۔ تو جھوٹ بولا اس نے جس نے ان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا اور ان کو زمین پر خدا کے خلیفے سمجھا، اور اپنے دعوے کے منکر کو فاسق ٹھہرایا۔ ایسا شخص تو نقدی اور بخشش کا طالب ہے، اسے خلیفہ خلافت سے کیا تعلق؟ وہ تو اس بات کا طالب ہے کہ دو باتیں کیں اور انعام خطاب لے لیا، اور اس چشم پوشی سے اس کی غرض روپیہ کمانا ہے۔ سو سچی بات یہ ہے کہ ان کو خلیفہ کہنا خلاف حق اور ظلم کی بات ہے۔ اے نوجوانوں، یہ ہے حال بادشاہوں کا۔ اب ہم زمانہ کے علماء کا حال بیان کرتے ہیں جن کی طرف بزرگی اور معرفت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ترجمہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ خود زباندانی کے مدعی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ کی خدمت میں تصنیف لطیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام الہدا کا اردو حصہ پیش کیا گیا۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 313 تا صفحہ 376 اس کتاب کے آخر تک عربی زبان میں ہے۔ فی الحال آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے والے اور سننے والے کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔